بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو حکم فرما رہا ہے، ایمان والوں کو، کہ ایمان والو اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لگا کر، بدیوں سے گناہوں سے بچا کر، اور اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دے کر اور برائی سے منع کر کے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج ہمیں بار بار ایک دن میں 5 بار ہمیں اس چیز کی دعوت دی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن آج ہم بات نہیں مان رہے، آج ہماری عقل میں بات نہیں آ رہی، آج ہم فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف آنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے، اگنور کر رہے ہیں۔ حضرت بلال دنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار میں بیٹھے ہیں، کسی نے پوچھا، حضور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، اللہ اور اللہ کے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، آج اللہ تو مان رہا ہے لیکن اللہ کے بندے نہیں مان رہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ بار بار ہمیں منادی ندا کرتا ہے، پکارتا ہے، بلاتا ہے، لیکن آج ہم نہیں مان رہے۔ بہلول دنا رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آج اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ کچھ وقت گزرا، کسی نے حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قبرستان میں دیکھا، آپ سے پوچھا، حضور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا، اللہ اور اللہ کے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج بندے تو مان رہے ہیں آج، مگر اللہ نہیں مان رہا۔ جب دنیا میں انسان نہیں مانتا، بار بار اس کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے اچھائی کی طرف آنے کی، برائی سے منع ہونے کی، اس وقت بندہ نہیں مانتا۔ تو جب قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر بندہ منت سماجت کرتا ہے، لیکن اس وقت وہ توبہ کی جگہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ جزا اور سزا کی جگہ ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو اپنے فضل سے معاف فرما دے، اللہ رحمت والا بھی ہے اور اللہ جلال والا بھی ہے، جس کو چاہے اس کو معاف فرما دے اور جس کو چاہے اس کے گناہوں کی سزا دے دے۔ تو پتہ چلا ہمیں دنیا ہی میں مان جانا چاہیے، کامیابی کی طرف آ جانا چاہیے، اللہ کی فرمان برداری کی طرف آ جانا چاہیے۔ کتنے لوگ دنیا سے ہمارے سامنے چلے جاتے ہیں، لیکن جب چلے جاتے ہیں تو پھر انہیں کے پاس وہی مال ہوتا ہے جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں۔ آج آئیے میں بھی اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی دعوت پیش کرتا ہوں کہ ہمیں ابھی سے اللہ کے حکم کی پاسداری کر لینی چاہیے کہ ایمان والو اپنی جانوں
اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ جب انسان دنیا میں جو زندہ ہے اس کے لیے ہی حکم ہے، اس کو ہی یہ بتایا جا رہا ہے، اس کو ہی فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کر کے، گناہوں سے بچ کے، نیکیاں کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور جنت کی طرف چلے جاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی برائی سے منع کر کے، نیکی کی دعوت دے کر، نیکیوں کی طرف لگا کر ان کو بھی جہنم سے دور کریں اور جنت کی طرف، جنت کے قریب کریں، نیکیاں کر کے، گناہوں سے باز آ کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ جو کچھ سنایا عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات کو غور سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بندہ دنیا میں موجود ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ مان رہا ہوتا ہے لیکن بندہ نہیں مانتا، لیکن جب قبر میں چلا جاتا ہے تو پھر بندہ تو مانتا ہے لیکن اللہ کی مرضی ہے وہ مانے یا نہ مانے۔ اس بات پہ غور کر کے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں دنیا میں مسافر کی طرح رہنا چاہیے، اچھے اعمال کرنے چاہیے، لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنی چاہیے، والدین کی فرما برداری کرنا چاہیے، اس کے حلال کمانا چاہیے، ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں بھلائی ہے، جس میں بہتری ہے، اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس میں خرابی ہے، جس میں بربادی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔